السلام علیکم جی، حامد ادریس چودھری۔ آج ہم جنرل سی بات کریں گے کہ انسانیت کب ختم ہوتی ہے اور حیوانیت کیسے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے جی، ہم جب اپنے دین یعنی دین اسلام اور نبی الآخر الزماں اللہ کے آخری نبی اور رسول کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبادات کے بعد یعنی 10% عبادات ہیں اور باقی فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل obbligations، ماں باپ کے حقوق، حقوق الباد، 90% دین ان چیزوں پر منحصر ہے۔ تربیت ایک مسلم معاشرے میں ایک بچے کی، پہلے بھی میں اپنے لیکچرز میں ذکر کر چکا ہوں کہ کر دی جاتی ہے اگر اسے اسلام کی بنیادی معلومات فراہم کر دی جائیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اسے اسلام یعنی قرآن، احادیث کی تعلیمات دی جائیں تو وہ کبھی بھی انسانیت سے منحرف نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سے مسلمانوں کو قرآن میں دی گئی تعلیمات کا ہی علم نہیں ہوتا۔ جیسے وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 11 اور 12 میں بہت واضح طور پر ذکر کر دیا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ باتیں بیسیکلی معلوم ہو جائیں تو ہم کہیں پر بھی نہ ہم مار کھائیں گے نہ ہماری اولاد مار کھائے گی۔ اگر اسے یہ باتیں بتا دی جائیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کسی ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانی کا قتل ہے، اور رب تعالیٰ کو ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ مقدم ہے، اور تقلید ہمیں اللہ کی اور اللہ کے آخری رسول کی کرنی ہے، اور اللہ کے آخری رسول کے بعد جس کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، فرمانبرداری، عشق جیسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے آخری رسول کی تقلید کرنے کے حکم کے ساتھ ماں باپ کی تقلید کا حکم ہوا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ ہمیں جو دولت رب نے دی ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے میرے رزق میں سے، میرے دیے ہوئے میں سے بانٹو۔ اب وہ بانٹنا تو ہے ہی ہے، لیکن بانٹنے کا اصول بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا ہے کہ پہلے کون ہوں گے، پھر کون ہوں گے، پھر کون ہوں گے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ سگے بھائی کے ساتھ یا سگی بہن کے ساتھ ہماری چپکلس ہماری فیملی کی یا ہماری چل رہی ہوتی ہے، ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی ضد کو لے آتے ہیں اور اسے چوتھے محلے میں جا کے تقسیم کر کے آ جاتے ہیں۔ میاں ایسا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ قرآن کے حوالے سے بیان کی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں جو ذکر ہے، اگر ان سب باتوں کو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا شروع کر دیں تو ایک اچھا معاشرہ ہی نہیں بلکہ ایک خوشبودار معاشرہ ہمارے سامنے وجود میں آئے گا۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ ہمیں پتہ کرنا ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم بینگ پیرنٹس، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان اسلامی اصولوں کو چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں سیکھنا ہے، تاکہ ہم انہیں بتا سکیں اور انہیں کر کے بھی دکھانا ہے۔ صبح باپ جب نماز کے لیے اٹھے گا، جب باپ جھوٹ نہیں بولے گا، ماں جھوٹ نہیں بولے گی، بڑا بھائی جھوٹ نہیں بولے گا، تو اولاد یا چھوٹے بہن بھائی بھی اس کی تقلید کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔